بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا، جس میں انہوں نے 1984 میں پاکستان کے پاس ایٹمی قوت کے حاصل ہونے کا، اور جو انہوں نے اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کو بتایا کہ 1 ہفتے کے نوٹس کے اوپر ہم یہ جب آپ کہیں ہم دھماکہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بے نظیر نواز شریف دھماکہ، اور پھر اگلے سارے کافی تفصیلی انٹرویو تھا، تو بہت کچھ اس کو جتنا دیکھو بار بار دیکھو تو کچھ حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے کل ایک خیال پیدا ہوا، بس وہی شیئر کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان سے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں حجاج کرام مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی عمرہ کر رہا ہوگا، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی روزہ رسول پہ حاضر ہوگا، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی مکہ سے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ موجودہ جو بھی جنگ ہوئی تھی، اگر یہ واقعتاً پاکستان کو شکست ہو جاتی تو کیا یہ حجاج سوچیں کیا یہ حرم میں بیٹھے ہوتے؟ کیا یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہے ہوتے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر بات ٹھیک ہے تو پھر ان کے لیے وہاں پہ استغفار بھی کیا جائے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے اور ان تمام محب وطن لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری عسکری قوت کو اور دفاعی قوت کو اس عروج تک پہنچایا، ان سب کے لیے دعا کرنا، بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان کے لیے۔ یہ ہر حاجی کی میرے نزدیک شاید واجب ہی ہو، ذمہ داری بنتی ہے اخلاقاً بھی کہ بھئی ان کے لیے ہم چلو ایک طواف ان کے لیے کر لیں، پھر جب منی مزدلفہ عرفات جائیں تو ان کو اور ان جیسے تمام محب وطن پاکستانیوں کو جنہوں نے اس سب میں بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کام ہے، جنہوں نے جہاں بھی حصہ لیا جیسے بھی لیا، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، تو ان کے لیے دعا کرنا حجاج کی ذمہ داری ہے۔ اسی انٹرویو میں انہوں نے ایک بات یہ بھی بتائی، جب انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ عراق جو تباہ ہوا، کہا اس کے پاس دفاعی قوت نہیں تھی، تو پاکستان جو اللہ نے آج بچا لیا، تو کیوں بچا لیا؟ کہ ہمارے پاس دفاعی قوت الحمدللہ موجود تھی، ورنہ ہم غزہ کے لیے تو دعا کر رہے ہیں، پاکستان بھی غزہ بن چکا ہوتا۔ جو باطل نے حشر افغانستان کا کیا اور عراق کا کیا، دوسرے مسلمان ملکوں کا کیا، غزہ کا بھی ہمارے سامنے ہے، ابھی لائیو چل رہا ہے، تو پاکستان بھی اسی ترتیب پہ تھا۔ تو ہماری دفاعی قوت جو اللہ کے فضل سے ہمیں ملی اور محب وطن پاکستانیوں کی وجہ سے ملی، تو اس حوالے سے ان کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔